الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. عزیزان من، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ رب العزت کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا پروگرام نماز فجر کے بعد جاری ہے. عزیزان من، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین پہ بچوں کا حق، والدین پہ بچوں کا کیا حق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ والدین پہ کیا کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے، اور بڑھتے بڑھتے عمر کے ساتھ والدین کے کیا کیا فرائض ہیں، اور آخری فرائض والدین کا کیا ہے. عن ابي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے کوئی اولاد ہو، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وأدبہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے کوئی اولاد ہو جائے اس پر حق پہلا یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے. پھر فرمایا وَأَدِّبْهُ، اور اس بچے کو ادب سکھائے. فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، پھر فرمایا کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا شادی کروا دے. اور وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا، پھر فرمایا کہ اگر اولاد بالغ ہوئی، والدین نے اس کا نکاح شادی نہیں کروایا، اگر فرمایا فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى أَبِيهِ، پھر وہ بلوغت میں آ گیا بچہ، اگر اس نے کوئی گناہ کر دیا تو اس کا گوشت کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کے باپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا. اللہ اکبر. والدین یہ بات سنیں، اگر وہ بچے نے بلوغت میں آ کر اس نے غلط روی اختیار کی، غلط رستہ اختیار کیا، اس کا پورا گناہ اس کے والدین کو ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات شریف میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کی بیٹی 12 سال کو پہنچ گئی اور اس نے موقع مناسبت ہوتے ہوئے، ہر چیز موجود ہوتے ہوئے اس کا نکاح نہ کیا، اس نے کوئی گناہ کر لیا، اس کا گناہ اس شخص پر یعنی اس کے باپ پر بھی ہوگا. ان دونوں حدیثوں میں بہت اہم نصیحتیں ہیں کہ اگر اس کے بچوں نے گناہ کیا اس کے والدین کو بھی اس کا گناہ ملے گا پورا. اچھا نام رکھنے کا حکم اللہ کے رسول نے حدیث کی شروع میں حضرت ابو سعید الخدری اور حضرت ابن عباس نے روایت کی کہ پہلا یہ ہے کہ فلیحسن اسمہ. اولا تو یہ فرما کہ جب کسی کو اولاد ہو جائے تو اس کا نام اچھا رکھے. بچوں کا اچھا نام رکھنا بھی ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے، اور بچوں کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. ایک حدیث میں ارشاد ہے قیامت کے روز تم اپنے نام اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو، اپنے بچوں پہ بھی اچھے نام رکھو. آج ہمارے نام ہوتے ہیں عجیب قسم کے، اچر خان، سومر خان، جمعہ خان، کڑ خان. او بھائی نام اچھے رکھو، قیامت کے دن ناموں سے پکارے جائیں گے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے اینا محمد، سارے محمد نام والے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کریم فرمائیں گے میں نے اپنے محبوب کو بلایا ہے،
تو وہ بھی کہیں گے مولا ہمارا نام بھی محمد ہے۔ تو رب کائنات ذرا دیکھو تو صحیح نام کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم اعلان کریں گے چلے جاؤ میرے محبوب کے نام کے ساتھ آپ لوگوں کی نام کی مناسبت ہے، چلو جاؤ بغیر حساب جنت میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ نام کا اثر۔ برا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ جس کا نام اگر برا ہوتا، جس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کا نام تھا عبد الشمس، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے مسلمان ہوئے تو نبی نے فرمایا مسمو کا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمی عبد الشمس، میرا نام شمس، عبد الشمس کی معنی ہے سورج کا بندہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہالت کا نام ہے، آج سے آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسمو کا تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرے ابو بکر صدیق کے جاہلیت کے زمانے کا نام تھا عبد الکعبہ، یعنی کعبہ کا بندہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الکعبہ تمہارا نام نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصلی نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے۔ باپ پر لازم ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھیں، اگر اچھا نام ہوگا تو کل قیامت کے دن اچھے نام سے پکارا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں ایسے نام رکھا کرتے تھے، کسی کا نام حرب ہوتا تھا، جنگ کرتا تھا، بہت مجاہد ہوتا تھا، بڑا دلیر ہوتا تھا، اس کا نام جنگ رکھتے۔ اگر کوئی محبتی آدمی ہوتا تو اس کا نام الفت رکھتے۔ ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نام پسند ہے، کون سے؟ اللہ کو نام پسند ہے، عبداللہ نام پسند ہے، عبد الرحمن نام پسند ہے۔ زمانہ ہائے گزشتہ میں ماں باپ اسلامی نام رکھتے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم وغیرہ، جن سے بندگی ٹپکتی تھی اور مالک و خالق سے خاص تعلق کا اظہار ہوتا تھا۔ آج کل ہمارے نام عجیب ہو گئے، ہم جس بھی فلم اسٹار کو اگر اس کا نام دیکھ لیا، اس کا فلم دیکھ لیا تو اس کا نام اس کا رکھ دیتے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں اچھا سا نام اور بچوں کو اچھی سی تعلیم اور بچوں کو اچھا سا ان کا عمر مکمل ہو جائے تو ان کی اچھی طرح سے ان کی شادی کروا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کو دینی زندگی پر ڈالنے کا حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آخری بات، دوسری نصیحت اولاد کو ادب سکھانے کے بارے میں فرمائی پسندیدہ اعمال، بلند اخلاق، یہ سب ادب کے ذیل میں ہیں۔ فرائض کا اہتمام کرنا، ممنوعات سے بچنا آداب عبودیت میں سے ہے۔ انسانوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا کہ کسی کی تکلیف نہ ہو، یہ آداب معاشرت میں سے ہے۔ آج کل لوگ اپنی اولاد کو نہ اللہ کی راہ پر لگاتے ہیں، نہ یہ آداب عبودیت سکھاتے ہیں، نہ اسلامی معاشرت کے آداب، البتہ یورپ، امریکہ کی بے یا قوموں کے طرز زندگی کو اپناتے ہیں۔ بچوں کو نو کے طور طریقے سکھاتے ہیں۔ بچہ گھر میں آ جا، کہنا ہائے، بچہ گھر میں آ جاؤ، جب میں جاؤں تو ہالو، بائے بائے۔ یہ امریکہ کے رواج ہیں، یہ امریکہ کے اور یورپ کے رواج ہیں، ان رواجوں کو چھوڑو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں کوئی نہ ہو پھر بھی آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ ہم آ گئے ہائے 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 کیوں کرو، کون سی مصیبت پڑ گئی تجھے؟ ہائے ہائے، ادھر سے ادھر سے مصیبتیں پڑ گئی، ہائے ہائے کرتے ہیں، ہائے ہائے میرے سر میں درد، ہائے ہائے میرے جان میں درد، ہائے ہائے میری مصیبت، ہائے ہائے میرے اوپر آگ بڑھ گئی۔ ہائے ہائے کیوں کرتے ہو؟ السلام علیکم کہا کرو۔ ہاں جی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بچوں کو ہائے ہائے نہیں سکھاؤ۔ ہاں جی کیا فرمایا؟ ہم ہائے ہائے سکھاتے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کیا سکھاؤ؟ فرمایا ایک چھوٹا سا بچہ کلمہ طیبہ سے اس کو سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ کو بھائی بچے سکھاؤ بیٹا پڑھو تو صحیح تمہارا خدا کون، بچہ بتاؤ تو صحیح تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کون، بچہ یہ بتا تو ہمارے فرشتے ہمارے صحابہ بڑے کتنے، ہمارے فرشتے کون کون سے۔ اسی طرح بچوں کو نماز سکھاؤ، انہیں کلمہ طیبہ سکھاؤ، سبحان کلمہ سکھاؤ۔ آج ہمارے بچوں کو پتلون پہننے آتی ہے، ٹائی لگانے آتی ہے، لیکن کلمہ نہیں آتی۔ ہاں جی پتلون پہنیں گی ہمارے بچے، ٹائی اچھی طرح سے پہنیں گے، لیکن ہمارے بچوں کو کلمہ تک نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ اپنی اولاد کا کیسے کیسے خون کر رہے ہیں، یہ عجیب خون ہے بچوں کا، ان کو کلمہ طیبہ تک نہیں آتی۔ مسلمانوں نے کے بھی مدعی اور ساتھ ہی ساتھ طور طریقے، سنج دھنج رنج ڈھنگ رفتار گفتار سب کچھ انگریزوں کے بن چکے، دوسرے شعبے ہائے زندگی بے شرم انگریزوں کے مقتدی اور منبع بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو بے حیائی والے کاموں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔